وہ جنتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ عورت جو حفظ غیب یعنی اپنی عزت کا شوہر کی غیر موجودگی میں خیال رکھے، وہ عورت جو شوہر کی کمائی کا خیال رکھے، وہ عورت جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے ناپسندیدہ لوگوں کو گھر میں نہ آنے دے، وہ جنتی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، لوگ اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، قیصر و کسریٰ کی درباروں میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے شاہوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو، بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ رب کے سوا کسی کے سامنے جھکتا، بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرے۔ ہاں اگر کبھی یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ احترام، عزت، تابعداری، فرما برداری، سکون، مہر و محبت، یہ عورت کے اوصاف میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو اکیلے ہی بنایا، جنت میں انہیں رہنے کو بھیجا تو ساتھ میں ان کی بیگم کو، حضرت حوا کو بھیجا، اور قرآن نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت حوا کی پیدائش حضرت آدم کے ساتھ سکون اور محبت کے لیے ہوئی، اچھا وقت گزارنے کے لیے ہوئی۔ تو یہ طے ہوا کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون، محبت، رحمت اور وفاداری کے لیے ہیں۔ یہ جذبات جب آپس میں مل جاتے ہیں تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی بہترین نعمت ہے، اور اس دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت اچھی بیوی ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ بیوی، عورت گھر کو جنت کا باغ بھی بنا سکتی ہے اور جہنم کا گڑھا بھی بنا سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں تو عورتوں کا بہت بلند مقام ہو گیا، بہت امپورٹنس ہو گئی۔ اگر ایک عورت کے بس میں ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو جنت بنا دے یا جہنم بنا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کے بس میں ہی سب کچھ ہے۔ چاہے تو وہ اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو دونوں کو سنوار دے، اور چاہے تو وہ آپ کی زندگی کو بھی، اپنی زندگی کو بھی، دونوں کو بگاڑ دے۔ اسی طرح تنہا عورت بھی کچھ نہیں کر سکتی جب تک اسے شوہر کا ساتھ، حمایت حاصل نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے ضمن میں فرمایا کہ اس دنیا میں اخلاق بہت قیمتی چیز ہے، اور بہترین اخلاق وہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تم سب میں بہترین اخلاق والا میں خود ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیتوں میں بھی عورتوں کے ساتھ نیکی کا، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، عورتوں کی دیکھ بھال کا، عورتوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ بسا اوقات آپ نے انہیں آپ گینے سے بھی تشبیہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجات پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو کبھی نہیں برا بھلا کہا، ان کا ساتھ دیا، گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو گھر سے نہیں نکالا۔ عزیزان گرامی، جب ہم اچھی عورت کی بات کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے ہر مرد کو یہ پتا ہے کہ بیوی کو تابع دار ہونا چاہیے، اطاعت گزار بیوی جنت میں جاتی ہے۔ اور انہیں بہت سارے واقعات صحابیات کے اچھی بیویوں کے لیے یاد ہوتے ہیں۔ یہاں میں درخواست کروں گی کہ وہ سارے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو، اس خلق عظیم کو
ان بہترین اکمل و اجمل شخصیت کو ذہن میں کیوں نہیں رکھتے؟ اس بہترین شوہر کو نگاہ میں کیوں نہیں رکھتے؟ انہیں آئیڈیالائز کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی بیوی سے خدمت بھی نہیں کرائی، کسی سے اپنا ذاتی کوئی کام نہیں لیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ وہ عورت جو بیوہ ہو گئی ہو اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی نہ کی ہو، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگی جس نے یتیموں کی پرورش کے لیے اپنی جوانی گلا دی، جس نے اپنی پرواہ نہیں کی اور بچوں کی خاطر اپنی عمر گزار دی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگی۔ ایک اور موقع پر سیدہ عائشہ کے پاس ایک عورت مانگنے کے لیے آئی۔ ان کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا تھا، انہوں نے وہی کھجور پکڑا دی۔ اس عورت نے اس کو 2 ٹکڑے کیا، ایک بچی کے منہ میں آدھا اور دوسری کے منہ میں آدھا رکھا اور خود بھوکی رہ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت بچیوں کی سے آزمائی گئی ہے۔ وہ ماں باپ جنہیں اللہ تعالیٰ بچیوں کی آزمائش میں ڈال دیں وہ جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اور جس کی 2؟ فرمایا کہ وہ بھی۔ اور کسی نے سوال کیا جس کی 1؟ فرمایا وہ بھی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ آپ پیدا کرتے ہیں انہیں، دکھی نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو ان کی تربیت بیٹوں کی طرح کرتے ہیں، پرورش